بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم سب سیکھیں گے بقرعید سے ایک دن پہلے یعنی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک مسلسل 5 دن پڑھی جانے والی تکبیر تشریق کے احکام۔ تو اس کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے۔ دوسری چیز ہے اس تکبیر کو کتنی مرتبہ پڑھیں اور کیا پڑھیں۔ تیسری چیز ہے کہ اس تکبیر کے پڑھنے کے شرائط کیا ہیں، اور چوتھی چیز ہے کہ اس تکبیر کے پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ اب ترتیب وار تفصیل کے ساتھ مسئلہ سنیں۔ پہلا سوال تھا کہ تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ اس تکبیر کو کتنی مرتبہ پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تکبیر کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ پس بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنے پر بس کیا جائے تاکہ واجب بھی ادا ہو جائے اور سنت کے خلاف بھی نہ ہونے پائے۔ اور رہ گئی بات کہ پڑھنا کیا ہے، تو پڑھنا یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی جس طرح اذان کی شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں بھی اللہ اکبر کہہ لیں، اور جس طرح پہلا کلمہ میں آدھا حصہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ پھر 2 مرتبہ واللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد وللہ الحمد کہیں۔ لیکن خاصا خیال رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو 2 مرتبہ اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں، تو پہلے والے اللہ اکبر کو واو کے ساتھ بولنا ہے واللہ اکبر، اور دوسرے والے اللہ اکبر کو الف کے ساتھ بولنا ہے یعنی اللہ اکبر۔ اس کو پورا دھیان سے یاد کریں کہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو جائے اور واجب رہ جائے اور ہم گنہگار بنیں۔ تیسرا سوال تھا کہ اس تکبیر کے پڑھنے کے شرائط کیا ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقیم ہو، شہر میں ہو، فرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھی گئی ہو تو ان پر پڑھنا واجب ہے۔ لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ مقیم ہو یا شہر میں رہنے والا، جماعت سے پڑھنے والا ہو یا تنہا پڑھنے والا ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر پڑھنا واجب ہے۔ اگر مسافر بھی کہہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد تھوڑا زور سے پڑھے، اب اتنا زور سے نہ پڑھے کہ ہو ہلہ ہو جائے، اور عورت دھیمی آواز سے پڑھے، اتنی دھیمی آواز سے نہ پڑھے کہ خود کی آواز خود کو سنائی نہ دے۔ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ یہ تکبیر صرف فرض نمازوں کے بعد ہی پڑھی جائے گی، واجب، سنت، نفل اور جنازے کی نماز کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ چوتھا سوال تھا
کہ اس تکبیر کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز کی جماعت ختم ہونے کے بعد فوراً ہی اس تکبیر کو پڑھے، یعنی ادھر امام سلام پھیرے اور ادھر تکبیر پڑھنا چالو ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بول پڑے یا چل پڑے یا کوئی کھا پی لے یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالے تو ان سے تکبیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جلدی بازی میں یہ تکبیر چھوڑ جاتا ہے یا تکبیر ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب اگر تکبیر چھوٹ گئی تو ان کی قضا نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنے سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیں کہ 9ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ 5 دن بنتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں کبھی بھی نماز قضا ہو جائے اور پھر انہی 5 دنوں میں اس کی قضا اگر کرے تو ان کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ تمام باتیں تھیں تکبیر تشریق کے بارے میں۔ لیکن کبھی کبھی پبلک کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو تکبیر تشریق کیا پڑھیں گے؟ وہ تو صرف بقرعید کی نماز پڑھیں گے اور قربانی کر کے یوں سمجھیں گے کہ ہم نے پوری دنیا کی خوشی، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی سمیٹ کر ہم نے اپنے جھولی میں بھر لی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پورے دین میں داخل ہو کر فرض نماز اور فرض نمازوں کے بعد ہم تکبیر تشریق پڑھنے والے بنیں، اس کے بعد قربانی کریں تاکہ یہ قربانی ہم سب کو پل صراط کا راستہ آسانی سے پار کرا دے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کفر و شرک سے نکال کر کلمے پہ موت دے کر آخرت میں جہنم سے نجات دے کر پل صراط پار کرا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔